الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھلا وہ کون ہے جب کوئی آپ پر تکلیف آتی ہے، کوئی غمزدہ، کوئی پریشان حال پکارتا ہے، وہ اس کے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور اس کے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہی ہمارے تکلیف کو دور کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ہی ہے جب کوئی بے قرار پکارتا ہے رب کو، جب وہ بے قراری میں ہوتا ہے، بے سکونی میں ہوتا ہے، بد حال میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کا سن لیتا ہے۔ اللہ اس کا سن لیتا ہے، اس کے بے قراری کو، اس کی تکلیف کو، اس کی بے چینی کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جس تکلیف میں وہ ہوتا ہے وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے۔ وہی ہے کن فیکون، وہی ہے آپ کے تکالیف کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ فرما دیا، واضح کر دیا کہ جب بھی آپ پر کوئی تکلیف آئے، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، اور وہ ایسی تکلیف ہو، ایسا مصیبت ہو جو آپ کو بے قرار کر دے، بے سکون کر دے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب بھی مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی بے قراری آتی ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ پھر ادھر ادھر نہیں بھاگتا، پھر وہ ہمت نہیں ہارتا جو ایمان والا ہوگا۔ اور جس کا ایمان نہیں ہوتا تو وہ دوسرے راستوں کو اختیار کر دیتا ہے، وہ پھر ان راستوں کو اختیار کر دیتا ہے جو ہمارے دین میں، اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر ایسے حالت آ گئی، غربت آ گئی، اچانک اس کا کوئی نقصان ہو گیا۔ اب اس نقصان کی بھرپائی جو ہے، اس کو بھرنے کے لیے اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آپ غلط راستے کو تو اختیار نہیں کریں گے۔ جو مسلمان ہوگا، جس کا ایمان ہوگا، وہ غلط راستوں کو اختیار نہیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر سے محنت کرے گا، وہ اللہ سے مانگے گا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور وہ اپنے تکلیف کو، اپنے غم کو، اپنے پریشانی کو، اپنے نقصان کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے، اس سے اللہ سے مانگ کر کے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگے گا۔ وہ یہ تھوڑی کرے گا کہ نقصان ہوگے تو وہ چوریوں میں، چکاریوں میں، یا وہ ڈاکوں میں، یا اس قسم کے کاموں میں کہ دوسرے کے مال کو ہڑپ کر دے۔ یہ ایمان والے کا، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ بیماری آ گئی تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اور راستے کو اختیار کرے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، بے قراری آ جائے، بے سکونی آ جائے، تو آپ مجھے پکارے۔ میں ہی ہوں جو آپ کے دعاؤں کو، پریشانیوں کو اور آپ کے مسائل کو حل کرنے والا ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور آپ کے تکالیف اور مصیبتوں کو، مصائب کو حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ فرما رہے میں ہوں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے ہے کہ ہم تکلیف میں، غم میں، پریشانی میں، بیماری میں، حالات میں اپنے رب کو پکارے اور اپنے رب سے مانگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔